سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی آبدوز نے بھارت اور سری لنکا کے ساحل کے قریب بحر ہند میں ایک ایرانی بحری جہاز کو ٹارپیڈو مار کر ڈبو دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی جہاز امریکہ نے ڈبویا ہے۔ جہاز میں عملے کے 180 افراد سوار تھے اور یہ بحری جہاز بھارتی بحریہ کی دعوت پر جنگی مشق کے لیے بھارت آیا تھا اور اب واپس ایران جانا چاہتا تھا۔ جہاز کے عملے کو بچانے کے لیے سری لنکن بحریہ نے کارروائی کی اور 32 سیلرز کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی جہاز آئرس ڈینا کے عملے میں سے 80 افراد کی لاشیں سری لنکن بحریہ نے نکال لی ہیں، جبکہ باقی افراد لاپتہ ہیں۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران پر حملوں کی نئی لہر جلد شروع کریں گے۔ امریکہ انتہائی درستی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے والے بموں کا لامحدود ذخیرہ استعمال کرے گا۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا ایران کے انفراسٹرکچر اور بحری صلاحیتوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے ایرانی ساحل کے جنوبی علاقے میں مقامی فضائی برتری قائم کر لی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے۔ کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو اسے راکھ میں بدل دیا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایرانی تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر کرمان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا گیا۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اسرائیل پر بھی ایران نے جوابی کارروائی کی۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر تازہ حملے کیے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے صرف تیل نہیں، گیس، کھاد، کیمیائی مواد اور دیگر خام مال کی تجارت بھی متاثر ہے۔ عالمی معیشت اور خوراک کے تحفظ کے سنجیدہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تجارت میں کھاد کی سپلائی کے لیے ایک کلیدی راستہ مانا جاتا ہے۔ دنیا کی کل یوریا اور امونیا کی برآمدات کا 30% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ قطر اور ایران سے آنے والی کھاد بھارتی زراعت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سے گزرنے والا گندک عالمی سطح پر بیٹریز اور کھاد کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ پیٹروکیمیکلز کی ترسیل رکنے سے ایشیائی صنعتوں کو خام مال کی شدید قلت پیدا ہوگی۔ اس راستے سے گزرنے والا خام مال پلاسٹک کی عالمی صنعت کے لیے ضروری ہے۔ گیس کی فراہمی میں تعطل سے دنیا بھر میں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی یہ بندرگاہیں کیمیائی مواد کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہیں۔ عالمی معیشت اور خوراک کا تحفظ اس اہم بحری گزرگاہ کی بحالی سے جڑا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر نئے حملے کیے ہیں اور تہران میں ایک ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اب تک اسرائیلی فضائیہ نے ایران پر 5000 سے زائد گولہ بارود گرایا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندگان کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے تنازعات کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ پارلیمانی رہنماؤں کو پاکستان افغانستان کی صورتحال، ایران، مشرق وسطیٰ خلیج میں کشیدگی پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ عین پاکستان نے دعوت کے باوجود اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ شرکاء نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا اور سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شرکاء نے تجاویز بھی پیش کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ بریفنگ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF، متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین شریک ہوئے۔ تحریک انصاف نے گزشتہ روز فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات تک کسی حکومتی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی جانب سے ایرانی قوم کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں پیغام بھی درج کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس جانب سے پیدا ہونے والے ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں جانب امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے دستبردار ہوں۔ فیلڈ مارشل نے آج وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہیں مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن غضب للحق پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ کہا شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استقامت کی بنیاد ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ 28 دن کے لیے کافی ہے۔ خام تیل 10 دن کی ضروریات کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی راشننگ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایل پی جی مزید 15 دنوں کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر سے ایل این جی کی درآمد رک گئی ہے۔ مقامی گیس سے طلب کو پورا کر لیا جائے گا۔ متبادل ذرائع سے توانائی کے حصول کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں بتایا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ توانائی کی بچت کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ علاقائی کشیدگی اگر جاری رہی تو اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایران میں جنگ اور مشرق وسطیٰ میں حملوں سے اب تک ہوئے جانی نقصان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران میں 1045 اموات جبکہ زخمیوں کی درست تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ عراق میں 2 اموات اور 5 زخمی ہیں۔ اردن میں اموات کوئی نہیں جبکہ زخمی 5 ہیں۔ اسرائیل میں اموات 11 ہیں، زخمیوں کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لبنان میں 50 اموات جبکہ زخمی 335 ہیں۔ قبرص میں کسی ہلاکت یا زخمی کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کویت میں 4 اموات جبکہ 35 زخمی ہیں۔ 4 امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوئے، 4 زخمی ہیں۔ بحرین میں 1 موت ہوئی اور 4 زخمی ہیں۔ قطر میں کوئی ہلاکت نہیں، 16 زخمی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 3 اموات ہوئیں، 68 زخمی ہیں۔ سعودی عرب میں حملوں میں کوئی ہلاکت یا زخمی نہیں ہوا۔ عمان میں 1 موت ہوئی اور 5 زخمی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے پڑوسی ممالک کے سربراہان کے نام پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن صہیونی امریکی فوج کی جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ پڑوسی ممالک کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا، ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چین سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتا ہے۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنے چاہیے۔ وانگ یی نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اماراتی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی بات کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے ایران میں اسکول پر بمباری سے معصوم بچیوں کی شہادت پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، ہمارے یا اسرائیلی بم اسکول کی چھوٹی بچیوں کو مارنے کے لیے کیوں استعمال کیے گئے؟ کیلیفورنیا کے گورنر کی امریکی صدر ٹرمپ پر بھی شدید تنقید۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد خان نے کہا ہے کہ علاقائی کشیدگی کا اثر مہنگائی پر پڑ سکتا ہے۔ رواں سال مہنگائی کی 5 سے 7% تک رہے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بھی مہنگائی 5 سے 7% تک رہے گی۔ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1% تک رہ سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مقررہ حد میں رہے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رکھنے کے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدید قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیز سپلائی عارضی طور پر منظم کر سکتی ہیں۔ ترجمان اوگرا کے مطابق ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں
اور معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ ترجمان اوگرا کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانے اور قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے دوران ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیز عارضی طور پر ریٹیل آؤٹ لیٹس کو ان کی ماضی کی فروخت کے رجحان کے بنیاد پر سپلائی منظم کر سکیں گی۔ ترجمان کے مطابق یہ اقدام سپلائی مینجمنٹ کا ایک معمول کا طریقہ کار ہے جس کا مقصد ترسیلی نظام میں استحکام برقرار رکھنا ہے۔ اوگرا کے مطابق ملک میں اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں جو مقررہ حد کے اندر ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی کسی قسم کی قلت نہیں ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمتیں گزشتہ دنوں کے دوران 2005 کے بعد سب سے تیز رفتاری سے بڑھی ہیں۔ بدھ کو امریکہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر $3.20 فی گیلن تک پہنچ گئی جو ستمبر کے بعد سب سے زیادہ سطح پر ہے۔ ڈیزل کی قیمت بھی اوسطاً $4 فی گیلن سے تجاوز کر گئی جو اپریل 2024 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ یہ اضافہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ایران پر حملوں نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹینکرز کی آمد و رفت کو تیزی سے متاثر کیا ہے۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے ایرانی ہم منصب عراقچی کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ترک سفارتی ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ اس سے پہلے ایران نے ترکی پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ایران کا فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترکی نے بیلسٹک میزائل فائر کرنے پر انقرہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ایران نے اس گفتگو میں موقف اختیار کیا کہ ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے ایران سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور باور کرایا ہے کہ قطر ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف مائل رہا ہے لیکن ایرانی جارحیت کے جواب میں اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ایرانی تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جسے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا بتایا گیا ہے وہ دراصل زمین پر بنی نظری دھوکہ دینے والی تصویر تھی۔ ان دعووں کے مطابق ایران مبینہ طور پر ایسی 3D طرز کی پینٹنگ زمین پر بنا کر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو چکما دے رہا ہے تاکہ فضائی نگرانی یا سیٹلائٹ تصاویر میں وہ حقیقی فوجی ساز و سامان جیسی نظر آئیں۔ ویڈیو میں جس مقام کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا وہ اسفالٹ پر مبنی کوئی اصل تصویر یا ہیلی کاپٹر نہیں۔ 2023 میں یوکرین جنگ کے دوران روس نے بھی امریکی سیٹلائٹس کو دھوکہ دینے کے لیے اسی قسم کی تکنیک استعمال کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر پوری دنیا میں قیام امن کے لیے دعائیں کی ہیں اور پاک افغان جنگ میں پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ مغیری ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور کے اعزاز میں رکن سندھ اسمبلی شیر محمد مغیری کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں صوبائی وزیر علی حسن زرداری، جام خان شورو، پیپلز پارٹی MPA ممتاز چانگ اور دیگر نے شرکت کی۔ نشاط گروپ کے تحت اوموڈا اور جیکو نشاط نے پاکو گنور لمیٹڈ کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے آئل متعارف کرا دیا ہے۔ یہ انجن آئل خاص طور پر سے اوموڈا اور جیکو کی گاڑیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دونوں اداروں کی اعلیٰ قیادت، انڈسٹری سے وابستہ اسٹیک ہولڈرز اور ڈیلرز نے شرکت کی۔ OJ ڈرائیو انجن آئل صارفین کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنے کی جانب نشاط گروپ کے عزم کا ثبوت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر جدید انجن آئل کی ضرورت اور اہمیت بڑھ گئی ہے۔ OJ ڈرائیو انجن آئل اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
گورنر سندھ کامران خان رسوری کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مستحکم کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے روس میں تجارت، روزگار اور سیاحت کے مواقع موجود ہیں۔ گورنر ہاؤس میں 14ویں رمضان پر افطار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ روس کے کونسل جنرل اور دیگر نے شرکت کی۔ انہوں نے گورنر سندھ سے ملاقات کی اور عوام کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ گورنر سندھ نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مستحکم کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے روس میں تجارت، روزگار اور سیاحت کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ میں قوم کو فتح دلوائی، دہشت گردی کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیچ پاکیزہ کا حوصلہ توڑ دیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا۔ ڈرامے کی نئی قسط جمعرات کی رات 8 بجے جیو ٹی وی پر نشر ہوگی۔ جیو اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ انصاف کے حصول کے لیے ہو گئی ہے تیار، لیکن بی گل کی اس کہانی میں اس راہ میں بچھے ہیں اذیت بھرے خار۔ پاکیزہ کی خوش قسمتی سے اس کے رشتوں نے اس کے حق کے لیے ملائی ہے اپنی آواز، لیکن اس کی وکیل سمن کی ذاتی زندگی کے حالات کیا ہونے والے ہیں اس کیس پہ اثر انداز، یا پھر کاشف نثار کی ہدایات میں عدالت میں جرح سے پہلے ہی قانونی پیچیدگیاں، تفتیش کے داؤ پیچ، یاسین جیسے کردار کے دباؤ پر پاکیزہ کا حوصلہ توڑ کر ماننے پر مجبور کرنے والے ہیں اس کی ہار۔ کتنے پیسے دے گا معاملہ فنش کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایک اور پاکیزہ میں جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔ جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبت کی انمول داستان، دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دل فریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے۔ جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں نیوزی لینڈ ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔